موضوعات کا پڑھنا بھی بے پناہ ضروری ہے۔ ہمارے دین کی ابتدائی خدا کی معرفت سے اور پھر خدا کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جناب سیدہ عالمیان کی ذات والا صفات ہے۔ ہم اسی کی طرف آپ کو لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہستیاں توحید کے ارکان ہیں، صرف توحید کے ارکان بھی نہیں ہیں، صرف توحید کے ارکان نہیں ہیں، بلکہ یہاں تو بات اور آگے بڑھتی ہے۔ میں گزشتہ برس کی مجالس سے پھر مسلسل ہو رہا ہوں، کل کی مجلس سے بھی مسلسل ہو رہا ہوں۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ توحید کے صرف ارکان نہیں ہیں بلکہ توحید کا خزانہ ہے۔ دیکھیے جملے کو محسوس کر لیا آپ حضرات نے تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ یہ توحید کا خزانہ، جتنے جواہرات ہم توحید کے ان سے لے پائیں یہ ہمارے ظرف پر ہے، یہ بات ہمارے ظرف پر منحصر ہے، یہ ہمارے کشکول کی وسعت پہ منحصر ہے کہ ہم اپنی جھولی اس خزانے کے سامنے کتنی پھیلاتے ہیں اور اپنا کیسا ظرف ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ اس میں سے اپنے اس خزانہ توحید سے کچھ توحید کے معارف کے جواہرات کی برسات ہم پر کر دیں۔ یہ اصلاً توحید کے خزانے میں آپ کی خدمت کروں مرحوم ہے قولوی رحمہ اللہ جو کہ بڑے بزرگ عالم دین شیخ مفید کے استاد ہیں، کاظمین ہی میں ان کی قبر بھی ہے، اور مومنین کو زیادہ پتہ نہیں ہے کہ جہاں شیخ مفید کی قبر ہے وہیں شیخ ابن قولوی کی بھی قبر ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو انہیں چاہیے کہ اس جلیل القدر عالم دین کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھیں۔ شیخ مرحوم قولوی جن کی قبر کاظمین میں حرم میں 7ویں امام 9ویں امام کے حرم میں موجود ہے، انہی کی کتاب ہے کامل الزیارات، اسی میں یہ روایت موجود ہے۔ توحید کا خزانہ کیا ہے، توحید کہاں سے ملتی ہے؟ تو سید الشہداء کے حرم میں خداوند عالم شب جمعہ ہے، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ سید الشہداء کے حرم کے آداب میں ہے کہ جس وقت راس الشریف کے پاس پہنچو، جب مولا کے سرحانے پہنچو زری کے، تو خاص عدد میں ایک ذکر پڑھنا ہے، اور اسی ذکر کا پہلا فقرہ یہ ہے کہ سبحان من لا ینفد خزائنہ، لائق تسبیح ہے وہ ذات جس کا خزانہ کبھی تمام نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر آپ حضرات متوجہ ہیں، آج کی تقریر کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ لائق تسبیح ہے وہ ذات جس کا خزانہ، سبحان من لا ینفد خزائنہ، جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا خزانہ کبھی تمام نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بات ہمیں اس ورد نے بتا دی کہ جو چیز کبھی نہ ختم ہو وہ اللہ کا خزانہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں اللہ کا خزانہ ہے۔ جو ختم نہ ہو وہ اللہ کا خزانہ ہے، جو ختم نہ ہو۔ لائق تسبیح ہے وہ ذات جس کا خزانہ کبھی تمام نہیں ہوتا، جس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو ختم نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا خزانہ ہے۔ ہم نے رسول سے پوچھا، اے خدا کے رسول کون سی چیز ختم نہیں ہوتی؟ رسول نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ مِدَادٌ وَالْإِنسَ كُتَّابٌ وَالْجِنَّ حُسَّابٌ لَمْ أَحْصُوا فَضَائِلَ عَلِيَّ ابن ابی طالب۔ اگر تمام زمین قلم بن جائے، اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اگر تمام انسان لکھنے پر آ جائیں، اور اگر تمام جنات حساب لگانے پر آ جائیں، تو میرے علی کے فضائل کبھی تمام نہیں ہوں گے، علی کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، وہاں پر کہا جا رہا ہے جو چیز ختم نہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا خزانہ ہے۔ رسول فرما رہے تمام زمین قلم بن جائے، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام انسان لکھنے پر آ جائیں، اور تمام جنات حساب لگانے پر آ جائیں، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، علی کے فضائل تمام نہیں ہوں گے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے یہ علی کے فضائل صرف علی کے فضائل نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں توحید کا خزانہ ہے، حقیقت میں اللہ کا خزانہ ہے، حقیقت میں اللہ کا خزانہ۔ اب اگر کوئی کہیں پر امیر المومنین کے فضائل کسی اور سے منسوب کرتا ہوا دیکھ جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ کے خزانے سے چوری کی جا رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کے خزانے سے چوری کی جا رہی ہے، اور پھر ایسوں سے تو اللہ ہی نپٹے گا، ایسوں سے تو اللہ ہی سمجھے گا۔ اور جو بھی امیر المومنین کے فضائل کسی غیر سے منسوب کرتا ہوا دکھ جائے، مولا کے القاب، مولا کے فضائل، مولا کے مناقب، کسی سمجھ جائیے گا اللہ کے خزانے سے چوری کر رہا ہے۔ اور چور کو سزا جب دینی ہو تب دی جاتی، لیکن جیسی پکڑ میں آتا ہاتھ سب سے پہلے باندھ دیے جاتے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔